انہوں نے عمران کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ اگر میں ایک کروڈ موازنہ دوں نا تو وہ 100 فٹ کا ہو گیا اور یہ 5-5 فٹ کے ہی رہ گئے ہیں. یہ ہوا کیسے؟ اتنا بڑا عمران خان کیسے ہو گیا؟ کیا 10 اپریل 2022 نہ ہوتا تو اتنا بڑا ہوتا؟ جو لیڈر ہے واقعات کے مقابلے پر نبرد آزما ہوتا ہے تو اس کی کامیابی اسے بڑا بناتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ناکامی بھی اسے بڑا بنا دیتی ہے. پاکستان میں کیا عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا شخص اور ہے جس کا نام گزشتہ 50-55 سال سے روزانہ اخبار میں چھپ رہا ہو؟ جب نواز شریف صاحب کا نام کسی کو نہیں پتا تھا تو عمران خان کا نام پتا تھا. یہ الیکشن سے پہلے جو ہم پاکستان میں جگہ جگہ سرویز کرتے تھے تو ایک چیز جو مجھے ہر جگہ پہ سننے کو ملی، ووٹ کس کو دینا ہے پی ٹی آئی کو، تو میں ٹھٹک جاتا تھا اس پہ اور میں ان سے پوچھتا تھا کہ وجہ، تو ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو کہتی تھی کھلو گیا. لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اب پاور سٹرکچر کی جو ایکویشن ہے وہ درست. خان صاحب اگر آج آ جاتے ہیں، خان صاحب کوئی کنسیشن دینے کو تیار ہوں گے یا کوئی بات کرنے کو؟ طاقت کی جو مساوات ہے وہ بدلے، اس کے بدلے بغیر اب چارہ نہیں، پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے. اس کو جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہی اچھا. السلام علیکم جی. پچھلے چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو پلانز نظر آئے ہیں حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے، اور اس سے پہلے بھی جو تھے، جیسے کہ وہ عدت کا گھٹیا کیس ہو جائے یا پھر اس کے علاوہ توشہ خانہ کے معاملات ہو جائیں، ابھی تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا جو پلان ہے، اس کے علاوہ آرٹیکل 6 لگانے کا جو پلان ہے، پھر یہ ایڈ ہاک ججز کی جو تعیناتی ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ خوف ہے عمران خان کا. یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اگر انکار کرنا چاہتا ہے کوئی تو اس کی مرضی ہے، لیکن بہرحال خوف تو ہے. اور خوف اس وجہ سے ہے کہ عمران خان شاید بہت بڑا ہو گیا، شاید نہیں یقیناً قد کاٹ سیاسی جو ہے وہ بہت زیادہ، ان باقی بہت بونے ہو گئے ہیں اور عمران خان بہت اس کی قامت کافی بلند ہو گئی ہے. حبیب اکرم صاحب، اعتزاز احسن صاحب سے نا 2-1 دن پہلے میری گفتگو ہو رہی اور میرا یہ مدعا نہیں تھا، میرے ذہن میں وہاں سے ویسے آیا. انہوں نے مثال دیتے ہوئے ویسے ہی کہا، انہوں نے کہا یار انہوں نے عمران کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ اگر میں ایک کروڈ موازنہ دوں نا تو وہ 100 فٹ کا ہو گیا اور یہ 5-5 فٹ کے ہی رہ گئے ہیں، یا اگر یہ بھی 50 کے تو یہ 5 پہ آ گئے ہیں اور وہ 100 فٹ کا ہو گیا. یہ ہوا کیسے؟ اتنا بڑا عمران خان کیسے ہو گیا؟ کیا 10 اپریل 2022 نہ ہوتا تو اتنا بڑا ہوتا؟ ایک تو سمجھ لیجئے کہ جو لیڈر ہے وہ دراصل واقعات سے جب اپنا واقعات کے مقابلے پر نبرد آزما ہوتا ہے تو اس کی کامیابی اسے بڑا بناتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ناکامی بھی اسے بڑا بنا دیتی ہے. تو آپ نے بات ذرا تھوڑی فلسافیکل کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو امیجیٹ پولیٹکس سے تھوڑی سی ہٹا لیتے ہیں. ایبسلیوٹلی اس کو ذرا دوسرا اس کا پیرایا رکھتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ لیڈر، کوئی بھی لیڈر یا رہنما، وہ کیسے بنتا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہوں تو وہ پھر سیاسی رہنما کہلاتا ہے، اور پھر وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے پیمانے ہیں جن پہ ہم کسی کو ناپیں گے. اگر ہم خالصتاً عمران خان کو دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرا موازنہ بھی کرتے چلے جائیں گے. آپ عمران خان کو دیکھیں اگر خاص طور پہ، تو پاکستان میں کیا عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا شخص اور ہے جس کا نام گزشتہ 50-55 سال سے روزانہ اخبار میں چھپ رہا ہو؟ آپ ذرا دیکھیے کہ 1971 سے شاید کسی حد تک نواز شریف، لیکن 1971 میں اس کے بعد کرکٹ کھیلنا شروع کیا. درست، بالکل ٹھیک. جب نواز شریف صاحب کا نام کسی کو نہیں پتا تھا تو عمران خان کا نام پتا تھا. درست. اچھا، اس پیمانے پہ تو جاوید میاں بھی پورے اترتے. جاوید میاں بھی ان کے ساتھ ہی تقریباً میدان میں تھے. اسی طرح اور دوسرے بہت سے کھلاڑی بھی تھے. پھر جہانگیر خان جو اسکواش والے ہیں وہ بھی موجود تھے. جو عالمی پذیرائی ہے وہ عمران خان کو بھی اگر میسر تھی تو وہ دوسرے کھلاڑیوں کو بھی میسر تھی. ظہیر عباس کو بھی میسر تھی. تو لہٰذا اس درجے میں آپ عمران خان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو اپرچونٹی تھی وہ باقی سب کو بھی تھی. بالکل. اچھا، اب اس میں بھی ذرا مزید اب اس کو نیرو ڈاؤن کریں. کرکٹ آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جس انداز سے بولنگ کرتے تھے اس انداز کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے محنت کی اور میں نے لوگوں کو غلط ثابت کر کے چینج کیا اپنا بالنگ ایکشن، ڈراسٹک چینج کیا. بالکل. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں کرکٹ میں نہیں جا سکتا تو میں کرکٹ میں چلا گیا.
اور پھر جو کچھ ہوا دنیا نے دیکھا۔ تیسرا انہوں نے اپنی زندگی کا مجھے ایک مرحلہ بتایا کہ یہ عمران خان نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ جب ان کی 1983 میں ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، ٹانگ جب ان کی ٹوٹ گئی تو اس کے بعد یہ خیال تھا کہ شاید اب یہ کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے، تو اس کے انہوں نے اپنا علاج کروایا، اور علاج کروانے کے بعد ایکسٹینسو قسم کی ٹریننگ کی، جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ کرکٹ کھیلنے کے قابل ہو گئے۔ یہ جو 3 واقعات ہیں یہ شاید باقی سب لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے، کہ کچھ کرنے کی یا کچھ کر دکھانے کی خواہش۔ ایک تو لیڈر کے لیے یہ بہت ہی ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہے اور کچھ کر کے دکھانا چاہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ آ جائیں کہ اگینسٹ آل آڈز انہوں نے پاکستان کے اندر جب کرکٹ کو چھوڑا تو انہوں نے سوشل ورک کو اختیار کر لیا، اور پھر انہوں نے ایک کام کیا جو شوکت خانم کی صورت میں سامنے ہے، ہاسپٹل کی صورت میں۔ میں اس وقت نوجوان تھا اور میں نے وہ کیمپین اپنی آنکھوں سے چلتی دیکھی ہے۔ ہم نے اسکول میں بیجز خریدے جی، وہ شوکت تو آپ جب اسکول میں بالکل بیجز خرید رہے ہوں گے تو ہم تھوڑا سا اس سے اوپر کی کلاسز میں وہ کیمپین کو دیکھ رہے تھے، بعض اوقات حصہ بنتے تھے، بعض اوقات نہیں بنتے تھے۔ میں کچھ چونکہ سوشل ورک سے زیادہ میری طبعی مناسبت نہیں ہے تو میں کچھ زیادہ اس کے اندر ایکٹیو نہیں تھا، لیکن میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ایکٹیو تھے۔ تو اس وقت بات ہوتی تھی یار عمران خان دا اسپتال بنانا، یہ ہمارے ہاں پنجاب میں یہ فکرہ چلتا تھا کہ عمران خان صاحب آئے ہیں، وہ انہوں نے ہسپتال بنانا ہے، کینسر ہسپتال، اور پھر اس کے اوپر جو تنقید اور اس وقت بھی سازشی تھیوریاں جو تھی وہ اخبارات میں چھپا کرتی تھی، ایبسلیوٹلی یس، کہ جناب عمران خان صاحب دراصل یہ کوئی ایسا ادارہ بنا رہے ہیں جو پاکستانیوں کو چوہے کی طرح استعمال کرے گا اور اس پہ کینسر کی ادویات کا تجربہ ہوگا۔ یہ سارا پروپیگنڈا تھا اس وقت جس کے خلاف وہ چل رہے تھے، اور انہوں نے تقریباً ہر جگہ جا کے ہر شخص سے انہوں نے پیسے مانگے، اور شاید میری عمر کا اور آپ کی عمر کا ہر پاکستانی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ شوکت خانم نے اس نے کچھ نہ کچھ دیا، خدا کی قسم ہے نا، ایبسلیوٹلی یہ کر سکتا۔ بلکہ حبیب صاحب مجھے یاد ہے کہ لڑکے وہ جس کلاس میں جس بچے کے پاس وہ بیجز زیادہ ہوتے تھے اس وقت 5 روپے کا ایک بیج تھا، جی، اور ہمیں روز کی پاکٹ میں 2 روپے ملتی تھی شاید، تو اپنے پیسے اکٹھے کر کے لوگ بچے بوتل نہیں تھے پیتے، سموسہ نہیں کھاتے تھے، بیج خریدتے تھے۔ تو میں آئی نو ایوری ون، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا شاید ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لنکڈ ہے اس 1 روپے 2 روپے 5 روپے 10 روپے کی صورت میں عمران خان سے، اور وہ انہوں نے اب دیکھیے کہ ایک درجے میں عمران خان کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا، درست۔ جب پھر آ گئے وہ پالیٹکس میں، پالیٹکس میں جب وہ آتا ہے کوئی شخص، کوئی بھی لیڈر، یہاں پہ تو عمران خان ایک مثال کے طور پہ آ رہے ہیں، کوئی بھی شخص جب پالیٹکس میں آتا ہے تو اس کے آنے کے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ ٹاپ سے ہے اور دوسری یہ کہ وہ باٹم سے ہے، ٹھیک ہے، جیسے نواز شریف صاحب ٹاپ سے ہیں، بلاول صاحب ہو گئے، بلاول بھٹو صاحب ٹاپ سے آئے، آصف علی زرداری صاحب ٹاپ سے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو ٹاپ سے، ایون بھٹو صاحب ٹو سم ایکسٹینٹ، بھٹو صاحب ٹاپ سے آئے۔ اچھا، جوتیاں چٹکانا، لوگوں کے پاس جانا، اپنا پروگرام بیان کرنا اور نہ سن کے آ جانا، پھر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننا۔ اب یہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کہاں 92 کا عمران خان، پھر شوکت خانم والا ہاسپٹل والا عمران خان، اور کہاں پالیٹکس والا عمران خان، کہ اب اس کو لفٹ کرانے والے لوگ ہی ختم ہو گئے۔ اچھا، وہاں سے ان کی جد و جہد شروع ہوتی ہے، بلکہ ایک موقع پہ تو خود عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ وہ ملتان گئے اور ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب سے انہوں نے کہا کہ قریشی صاحب آپ میری پارٹی میں تشریف لے آئیں، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ابھی آپ کو پالیٹکس نہیں آتی۔ اچھا، اسی طرح مجھے جنرل فیض علی چشتی نے بتایا کہ ایک بار عمران خان صاحب، ان کی وہ جو تنظیم تھی کوئی انہوں نے بنا رکھی تھی، ایکس آرمی میں نہیں شاید اس طرح کی کوئی تنظیم تھی، وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ میری مدد کریں، آپ کے ساتھ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو میں ایک جماعت بنانا چاہ رہا ہوں اور بنا کے چل پڑا ہوں۔ تو فیض علی چشتی صاحب نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے کہا کہ خان صاحب ایسا ہے کہ آپ محنت کریں، ٹھیک ہے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، اور اگر پارٹی جیت گئی تو پھر وزیر اعظم کا فیصلہ بھی ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، پھر آپ ہی کر لیں، آپ ہی کر لو۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ کتنی ناکامیاں یکے بعد دیگرے
فیس کرنا پڑ رہی ہیں. تو مجھے ابھی صاحب ویسے بیچ میں ایک یاد آیا کہ لاہور کے ریگل چوک پہ میں بہت چھوٹا تھا, یہ 97 98 کی بات ہوگی, مطلب 6th 7th کلاس میں تھا, میرے چچا مجھے لے کے گئے, وہ سم ہاؤ کو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کہیں پہ تنظیم میں کہیں ریلیٹڈ تھے ایک دور میں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی چھوڑ دی. تو وہاں پہ ایک مزدہ ٹرک کے اوپر خان صاحب وہاں پہ تشریف لائے, 20-25 لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. خان صاحب نے ایک تقریر کی وہاں پہ, اور وہ جیسے راہگیر اکٹھے ہو جاتے ہیں نا صرف دیکھنے, اچھا عمران خان کھلوتا ہے, اس طرح کا معاملہ تھا. اور اس کے بعد خان صاحب نے کیا, وہ نکل گئے. جی, تو بلکہ بعض ہمارے دوست تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کرکٹ میچ کرایا اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بلایا, اور اس وقت انہوں نے تحریک انصاف بنا رکھی تھی, تو وہ وہاں پر بھی آئے اور انہوں نے انعامات تقسیم کیے اور باقاعدہ طور پہ تقریر کی, وہی 10-20 لوگوں کے سامنے. اچھا اب دیکھیے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. پرسسٹنس. سر آپ ایسا کریے, مجھے آپ اور میں تو ہے نا, ہمارا کام ہے بولنا. سر آپ مجھے پاکستان میں آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو 20 لوگوں کے سامنے تقریر کر سکتے ہیں, 15 لوگوں کے سامنے تقریر کر سکتے ہیں, جن میں سے شاید ایک ووٹر ہے اور باقی بچے ہیں. اس کے لیے غیر معمولی کمٹمنٹ چاہیے. بالکل ہے. اچھا, اس کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان صاحب آگے آتے ہیں, اور پھر 2002 میں انہیں ایک نشست ملتی ہے, پھر 2008 کا الیکشن بائیکاٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ وہ چل پڑتے ہیں. چل یوں پڑتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 2010 کی بات ہے شاید, حفیظ اللہ نیازی صاحب اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہیں زمان پارک والے گھر میں, اب تو نیا گھر بن گیا, جو پرانا گھر تھا اس میں کچھ لوگوں کو کھانے پہ بلایا, جس میں میں بھی شامل تھا. تو ہم وہاں گئے تو عمران خان صاحب بھی وہاں پہ تھے. تو عمران خان صاحب نے وہاں پر بڑے دعوے سے کہا کہ جناب میں نے تو خیبر پختونخوا میں اتنا کام کر لیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں خیبر پختونخوا میں میری حکومت ہوگی. آپ کو یقین آ گیا؟ مجھے بالکل نہیں یقین ہے. اچھا, میں نے اوریہ صاحب بھی موجود تھے, میں نے اوریہ صاحب کی طرف دیکھا, اوریہ صاحب نے میری طرف دیکھا, اور ہم دونوں نے مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا. اور وہاں پہ شامی صاحب بھی موجود تھے, مجھب الرحمان شامی صاحب, انہوں نے بھی اس بات کو سنا, لیکن وہ ہم سے زیادہ اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہیں, تو انہوں نے بھی اس بات پہ مسکرانا تو مناسب نہیں سمجھا, لیکن انہوں نے کچھ اور کہا. خیر, گیو یو اے لک, ساروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ باہر آ کے اوریہ صاحب اور میں نے جو پہلی بات شاید ایک دوسرے کو, میں نہیں کہا ہوگا اوریہ صاحب کو, اب 14 سال پہلے کی بات ہے, تو اوریہ صاحب کو میں نے کہا, اوریہ صاحب, خان صاحب اچھا جناب, یہ صورتحال تھی. تو دوسرا انہوں نے, خان صاحب نے کہا کہ میں مینار پاکستان پر جلسہ کر کے دکھاؤں گا. اچھا, اب مینار پاکستان پر جلسہ کر کے دکھاؤں گا, یہ سٹیٹمنٹ 2010 میں دینا کچھ چھوٹی بات نہیں تھی, یہ ایک پاگل پنا تھا. جناب خیر 2011 آیا, تو 2011 میں جب میں نے ان کو, جب وہ جلسہ دیکھا, میرا خیال ہے 30 اکتوبر, جی, وہ جو مینار پاکستان پر جلسہ ہوا, اس کے بعد پھر 2013 کا الیکشن آیا, تو میں نے اپنے کام کرنے شروع کیے, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ واقعی خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت آ رہی ہے. اور جب میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت کوئی شخص نہیں مان رہا تھا, غالباً سب مجھے بھی یہی کرتے ہوں گے. اچھا, عمران خان صاحب نے جناب اس کے بعد ان کی حکومت بھی آ گئی, اور پھر تو آگے ان کا سلسلہ چل پڑا. اب اس میں آپ صرف عمران خان کی زندگی کی کامیابیوں کو تو گن سکتے ہیں, آپ ذرا ان کی ناکامیوں کو گننا شروع کریں. بالکل ٹھیک. عمران خان کی ایک کامیابی ہزاروں ناکامیوں کا نتیجہ ہے. اور آپ دنیا کا کوئی لیڈر اٹھا لیں, کوئی پولیٹیکل لیڈر اٹھا لیں, اگر اس کی زندگی سے ناکامیاں منہا کر دیں تو بس ایک ردی کاغذ ہی بچتا ہے. ٹھیک. تو ناکامیاں برداشت کرنے کا حوصلہ, گر کے اٹھتے رہنا اور پھر اٹھتے رہنا, اس نے عمران خان کو بڑا بنایا. اور پھر اس میں ایک چیز مجھے جو آپ کی اس جو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ واٹ اے لیڈر از اینڈ واٹ پیپل لک اپ ٹو ان اے لیڈر, وہ یہ ہے کہ وہ ہی اٹینز دا امپاسبل. پہلی بات, جو لوگوں کے نزدیک امپاسبل. دیکھیے, جو یہ میں نے سٹوری نریٹ کی ہے, اس میں سے 2 چیزیں آپ سامنے. پہلی بات کہ اس شخص پہ پیسے کا بھروسہ ہو. ہاں ٹھیک. اس شخص پہ
اگر آپ بچے تھے تو آپ نے بھی بھروسہ کیا, اور اس زمانے کا کوئی بزرگ تھا تو اس نے بھی بھروسہ کیا. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ اسحاق ڈار صاحب تو تانا بھی دیتے ہیں نا جی کہ میرے پاس آتے تھے, بیٹھے رہتے تھے. بھروسہ انہوں نے بھی کیا کہ عمران خان پیسے کھائے گا نہیں, کرپٹ نہیں ہے. تو لہٰذا سب سے پہلا بھروسہ کسی بھی شخص کو جو بناتا ہے, اس کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے, اس پہ پیسے کا بھروسہ ہے. 1. نمبر 2, یہ شخص ناکام ہوتا ہے لیکن ناکامی سے ڈرتا نہیں. صحیح. یہ 2 چیزیں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو, اور آپ عمران خان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ چیزیں جس پولیٹیکل لیڈر میں ہوں وہی کامیاب ہوتا ہے. آپ ذرا نیلسن منڈیلا کو اٹھا کے دیکھیں, کیا تھا؟ معمولی بات ہے 20 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارا. نہیں بالکل بھی نہیں. اور مطلب وہ تو یہ تھا کہ امید ہی کوئی نہیں تھی کہ کبھی جا کے یہ ختم بھی ہوگا اپارتھائڈ. جی, نیلسن منڈیلا کو جب ہم نے ان کا نام سننا شروع کیا تو ہمارا تصور ہی نہیں تھا کہ نیلسن منڈیلا کبھی باہر آئیں گے. جی, نیلسن منڈیلا باہر آئے. اچھا, اسی طرح ابراہم لنکن کی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں. ناکامی 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 اور پھر کامیابی, اور ایسی کامیابی کہ آج تک آپ اس کامیابی کو تسلیم کرتے ہیں. جی. تو لہٰذا جو ناکامیاں برداشت کرنا ہے وہ کسی بھی لیڈر کے لیے ایک بنیادی جز ہے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سائنس میں ایک بات کہی جاتی ہے کرزما. کرزما ہے کہ کسی خاص شخص میں ایک خاص موقع اور مناسبت کی کشش ہوتی ہے. جی. اچھا, وہ کشش کیوں پیدا ہوتی ہے اس پہ پولیٹیکل سائنٹسٹ سر مارتے رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی جواب نہیں. واقعی نہیں ہو سکتا. بالکل. کرزما کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کوئی شخص یک کیوں مقبول ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بے شمار سائنٹیفک ریسرچز ہیں. جی, ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے, بعض جگہ رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ ٹائم ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سب چیزیں دراصل مزید سوال کھڑے کرتی ہیں, جواب کوئی نہیں دیتا. تو کرزما, عمران خان کا کرزما تو پہلے بھی تھا. آخر عمران خان نے کرکٹ کھیلی تو کرزما تھا. عمران خان نے شوکت خانم بنایا تو کرزما تھا. جب وہ پولیٹیکل لیڈر بنے کرزما تو وہی تھا لیکن لوگ نہیں تھے. وہ کیا ریزن ہے؟ بڑا اہم سوال ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن شاید اب میں ہائنڈ سائٹ میں سوچتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ان کو ناکام کر کر کے لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ واقعی اس قابل ہے کہ جو یہ کہتا ہے میں ملک کو بدلوں گا, میں نظام کو بدلوں گا, میں کرپشن کو ختم کروں گا, میں 2 نہیں 1 پاکستان بناؤں گا, تو کیا واقعی اس کو پہلے رگڑا دے کے دیکھتے ہیں کہ کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے. اور انہوں نے خوب رگڑا دیا. اچھا, پھر چوتھی بات جو عمران خان نے پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار کی, یا پہلی بار تو کرنے کے ساتھ ساتھ یوں کہیے کہ آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ بات پہلے کبھی نہیں سنی, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاور سٹرکچر کی ایکویشن کو ری ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہاں بالکل ٹھیک. یہ بات آپ نے پہلے کبھی سنی بھی ہوگی, لیکن کہنے والے کے سامنے جب بھی اس کا امتحان آیا تو اس نے سودا کر لیا. مثال کے طور پہ یہ بات کس نے نہیں کیا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی کی. یس, ٹھیک ہے, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو ایک خاص مقام پہ آ کے سمجھوتا کر گئی. نواز شریف صاحب نے بھی کی, وہ بھی سمجھوتا کر گئے. بھٹو صاحب نے کیا, بھٹو صاحب نے سمجھوتا کر لیا. لیکن عمران خان آج کی تاریخ تک, اپریل 2022 سے لے کے آج کی تاریخ تک, ویسے میری اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے لیکن ہم واقعاتی اعتبار پہ رہتے ہیں, کہ اپریل 2022 سے لے کے آج تک انہوں نے اس بات پہ سمجھوتا نہیں کیا اور ساری مشکلات برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ابھی الیکشن سے پہلے جو ہم پاکستان میں جگہ جگہ سرویز کرتے تھے, تو ایک چیز جو مجھے ہر جگہ پہ سننے کو ملی, مائک کسی کے سامنے کیا جس کی میں توقع نہیں تھا کرتا, خاص طور پہ وہ افراد کے جو بزرگ افراد اور دیہاتی علاقوں کے رہنے والے جو کبھی تحریک انصاف کے ووٹر نہیں ہوتے تھے, اور وہ کہتے تھے ممی ڈیڈیاں دی جماعت ہے فلانا ڈھمکانا, وہ چلتا تھا. وہ جب کہا کرتے تھے کہ ووٹ کس کو دینا ہے, پی ٹی آئی کو, تو میں ٹھٹک جاتا تھا اس پہ, اور میں ان سے پوچھتا تھا کہ وجہ, تو ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی جو کہتی تھی کھلو گیا. جی,
کھڑا ہو گیا. وہ اس چیز میں فیل کرتے تھے کہ یار یہ دس از دا کوالٹی وی آر لوکنگ فار ان اے لیڈر. جی, اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اب پاور سٹرکچر کی جو ایکویشن ہے وہ درست ہو, یا اس کو ری ایڈجسٹ, ری کیلیبریٹ کیا جائے. لیکن اس میں ایک ضمنی سوال ہے حبیب صاحب. اب فرض کر لیجئے کوئی ایسی سبیل نکل آتی ہے اور کوئی دوسرا لیڈر یہی پوزیشن لے لیتا ہے, تو کیا وہ بھی اب لوگ اس کے پیچھے بھی چلے جائیں گے؟ دوسرے لیڈر کو یہ پوزیشن لینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. چلیں جماعت اسلامی کہہ لیتے ہیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب لے لیتے ہیں اس طرح کی پوزیشن. اب نہیں, اب تو وہ فالو کریں گے نا. عمران خان نے لیڈ کیا ہے. لیڈر میں اور فالوور میں فرق ہے. ٹھیک, وہ عمران خان صاحب نے رہنمائی کی ہے اس طرف. دیکھیے لیڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی نوز دا وے, ہی واکس دا وے اینڈ ہی شوز دا وے. واکس اینڈ ٹاکس. جی, تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ اس پر چل کے دکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک جب یہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے والی تھی, یعنی ہو چکی تھی, تو عمران خان صاحب نے وہ سائفر لہرا دیا. تو میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا جو وہاں پہ گئے دیکھنے کے لیے. پریڈ گراؤنڈ نہیں, پریڈ گراؤنڈ بھی گیا اور پھر وزیر اعظم ہاؤس بھی گیا. اچھا وہاں. جی ٹھیک. تو وزیر اعظم ہاؤس میں جب گئے تو بہت ساری جب بریفنگ ہو چکی تو میں نے خلاف یعنی اپنے ہی خلاف معمول میں اٹھا اپنی نشست سے اور میں عمران خان صاحب کے پاس چلا گیا, اور ان کے اتنے فاصلے پہ رہا کہ ان کے اور میرے درمیان جو ہونے والی گفتگو ہے وہ کوئی دوسرا نہ سن سکے. خسر پسر کرنے لگے. جی, تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا. سوال یہ تھا کہ خان صاحب لڑائی تو آپ شروع کر بیٹھے ہیں, لڑنی کہاں تک ہے؟ تو عمران خان صاحب نے میری طرف تھوڑی سی حیرت سے دیکھا اور مجھے کہنے لگے کہ آخری بال اور خون کا آخری قطرہ, وہاں تک لڑائی جاری رہے گی. اچھا. مجھے یہ بات ان کی سننے کے بعد احساس ہوا کہ خان صاحب کچھ زیادہ بڑی بات کر رہے ہیں. خیر, میں جب باہر نکلا تو باہر نکل کے جو پہلا شخص جس سے میری ملاقات ہوئی وہ فیصل واڈا صاحب تھے. فیصل واڈا صاحب ان دنوں وزارت میں تو نہیں تھے لیکن بہرحال بڑے ایکٹیو تھے. اور فیصل واڈا صاحب چند صحافیوں کو کھڑا کر کے بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لے رہے تھے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. ان میں جو ہم کا صیغہ استعمال کر رہے تھے وہ دراصل اس کا مطلب عمران خان تھا. صحیح. تو ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہمارے اندر سانپ ہیں, ہمارے اندر یہ ہے وہ ہے, ہمارے اندر کچھ لوگ ہیں جو ہمیں خراب کر رہے ہیں. اور میں اندر خان صاحب کی بات سن کے آ رہا تھا. میرے لیے یہ تضاد جو تھا, میں نے کہا اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ کیسے چلائیں گے, خان صاحب کیسے لڑیں گے. اچھا, آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے لڑائی شروع کی اور اپنے موقف پہ جمے رہے. میرا خیال یہ تھا کہ یہ 2-4 مہینے کی بات ہے, لیکن اس کے بعد مہینے کیا اب تو سال گزر گئے ہیں اور وہ شخص اپنی ہی جگہ کھڑا ہوا ہے اور جیل میں ہے اور کہیں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, اس دوران کتنی خبریں آئیں کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, بات بڑھ رہی ہے. صرف ایک ہی فقیر تھا جو کہہ رہا تھا کہ ابھی کچھ نہیں ہو رہا. اچھا, اس میں 2 وجوہات تھی. ایک یہ کہ میرے پاس میں خبر ایک جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہا تھا, خبر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے چند فکروں کا پتہ تھا جو عمران خان نے براہ راست مجھ سے کہے ہوئے تھے. ان میں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو عمران خان صاحب اب تک تو ان فکروں پہ قائم ہیں. تو 5ویں چیز جو کسی بھی لیڈر کی ہوتی ہے وہ ہے اپنی جگہ پر جم کر کھڑے ہو جانا. وہ جو آپ کو دیہات کے لوگوں نے کہا کھلو گیا ہے, کھڑا ہو گیا, ڈٹ گیا. جی, ڈٹ گیا. تو یہ جو ڈٹ جانا ہے یہ لیڈر بناتا ہے. اور جو جتنی دیر ڈٹا رہا ہے اتنی دیر وہ لیڈر رہا ہے. جیسے نواز شریف صاحب, جی بالکل, وہ ڈٹے, محترمہ مریم نواز صاحب ڈٹی اور تھوڑا سا ان کی لیڈری چمکی بھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ یو ٹرن لے لیا. تو پھر دس برنگز می ٹو another question کہ یہ تو ہو گئی کہ خان صاحب کی, عمران خان کی کیا خصوصیات ایسی کہ جنہوں نے انہیں اتنا ممتاز کیا یا اتنا قداور کر دیا. باقیوں کی غلطیاں بھی تو ہیں نا جس کی وجہ سے شاید وہ انہوں نے اپنا قد چھوٹا کر لیا اور پھر ان کمپیریزن یہ زیادہ بڑے لگنے لگے. مطلب بڑے تو ہیں لیکن اور زیادہ بڑے لگنے لگے اور وہ خوف زیادہ کھانے لگے.
دیکھیے سیاستدان کے سامنے راستہ صرف ایک ہوتا ہے، جمہوری راستہ. جمہوری ماحول میں سیاستدان کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اصول کا راستہ. ٹھیک. جب وہ اصول پہ چلے گا، اصول بتائے گا اور اصول پہ ڈٹے گا، یہی اس کا سب سے بڑا امتحان ہوگا. اس کے سامنے 10 چیزیں آئیں گی، اچھا تم حکومت لے لو، تم اتنی سی حکومت لے لو، تم یہ کر لو، خاموش ہو جاؤ تو یوں ہو جائے گا. جی خاموش ہو جاؤ تو یوں ہو جائے گا. اچھا وہ جب ڈیٹا رہتا ہے تو اب وہاں سے ہی اس کا بڑا پن یا اس کی عظمت کا سفر شروع ہوتا ہے. اب دوسرے اگر یہ راستہ نہیں اختیار کر سکتے تو مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ انہیں سیاستدان بھی نہ کہیں تو مناسب ہوگا. اب تو معاملات کچھ ہوئی ہیں. جی یہ بات ٹھیک. کیونکہ سیاست کو اصولوں کی روشنی میں سمجھ رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کو صرف مفادات کی صورت میں دیکھنا ہوتا ہے. مفادات سب کچھ نہیں ہوتے. اب اور تو کسی کا اصول رہا ہی نہیں ہے جو اس وقت برسر اقتدار خاص طور پہ پارٹی سے. ایک یہ تو ہو گئے سیاستدان. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایلیفنٹ ان دا روم، اسٹیبلشمنٹ. ان سے بھی تو کچھ غلطی ہوئی ہوگی، کچھ مس ریڈ کر لیا ان نے، یا ان کا طاقت کا زوم کچھ زیادہ تھا. ابھی بھی ہے، طاقت تو ان کی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بہت ساری ہے لیکن بہت کم بھی ہو گئی ہے. وہ بہت سارے معاملات اب وہ نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اندر جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. درست. یہ دنیا کی دیگر ملکوں میں بھی ہو رہا ہے. یس. دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی اب تقریباً ساری دنیا میں جو نئی نسل ہے وہ ریاست کو ری ڈیفائن کر رہی ہے. سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. عرب امارات میں جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. ہمارے ہاں انڈیا میں جو کچھ ہوا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یورپ میں سر، یورپ میں جس طرح فرانس میں، ریاست کو، اٹلی میں، جی انگلینڈ میں اب آپ دیکھیے پوری دنیا میں ریاست کو ری ڈیفائن کیا جا رہا ہے. وہ جو قومی ریاست کا تصور تھا وہ مردہ ہو چکا ہے. آج کی دنیا اس بنیاد پہ نہیں چل رہی کہ جناب یہ اس سرحد سے اس طرف انڈیا ہے تو اس طرف پاکستان ہے، اس لائن کے اس طرف افغانستان ہے اس طرف پاکستان ہے، یا یہ جو لائن ہے اس کے اس طرف امریکہ ہے اور اس طرف میکسیکو ہے. ایسا اب نہیں چل رہا. دنیا ایک دوسرے سے مکس ہوتی چلی جا رہی ہے. دنیا انسان کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور انسان کے ساتھ تعلق بڑھانے میں اب ریاست کا محتاج نہیں رہا. لیکن یہ بات طاقت کو سمجھ آسانی سے نہیں آتی. طاقت کو آسانی سے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو یہ اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ پوری دنیا میں سب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں دنیا میں ریاستی ادارے ایڈجسٹ کرتے ہیں اس ایکویشن کے ساتھ، نئے خیالات کے ساتھ، ان کی طاقت بھی قائم ہے بلکہ ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے. اور جہاں پہ ریزسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اثر و رسوخ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل سٹیٹس بھی گرتا چلا جا رہا ہے. برما میں یہ لڑائی آخری حد پہ ہے نا، تو برما کی کیا حیثیت رہے گی؟ اکانومی اس کی بھی کانٹریکٹ ہوئی ہے. نہیں، ہماری نظریں چین کی طرف ہے. یہ ماڈل بڑا اچھا ہے، یہ بڑا زبردست جا رہا ہے. ہم بھی شاید یہاں پہ اس کو ریپلیکیٹ کر سکیں. چین کو سمجھ تو لیجئے. چین کو چین قید میں گرو نہیں کیا. چین میں جب آزادیاں ملی ہیں تو چین گرو کیا ہے. ٹرو. اور اب چین زیادہ آزادیوں کا تقاضا کر رہا ہے. اب چین زیادہ ماڈریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. ورنہ ماؤ تنگ نے جو کچھ کیا تھا، جس انہیں اسٹریٹ جیکٹ میں رکھا تھا، تو کیا چین گرو کر پایا تھا؟ نہیں بھائی. ڈینگ زیاؤ پنگ نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کے اس جکڑ بند کو نرم کیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک. تو چین تو مثال ہی غلط ہے. یہ تو ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یا تو یہ چین کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہے یا پھر یہ حالات سے آگاہ نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ جی چین کا ماڈل؟ بھائی چین کا ماڈل تو اس بات کی دلیل ہے کہ آزادی میں ہی لوگ گرو کرتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے نا بیچ میں کہ ایک آئرن کرٹن سوسائٹی ہو جہاں پر لوگوں کو بولنے کی زیادہ آزادی نہ ملی ہو، اور کیونکہ یہ بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو آگے پراسپیکٹس ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور پھر اکانومی اسی کے ساتھ بہتر ہوگی. دیکھیے ہر طاقتور کے پاس ایک ایسی دلیل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں قصور کمزور پہ آ پڑتا ہے.
اچھا لاسٹ چیز ابھی صاحب، وہ ٹائم کافی لیٹ ہو رہا ہے، کافی زیادہ ہو گیا، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب اگر آپ کے خیال میں آج آ جاتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ سیاستدان اور مقتدرہ بیٹھ کے ہی بات کریں گے کچھ، خان صاحب کوئی کنسیشن دینے کو تیار ہوں گے یا کوئی بات کرنے کو؟ خوف والی جو بات تھی کہ ان کو خوف ہے، تو وہ جو نیلسن منڈیلا کی آپ نے بات کی تھی، وہ نیلسن منڈیلا والے راستے پہ جانے کا کوئی آپ کو چانس کبھی نظر آیا ہوں؟ جی مجھے تو لگتا ہے، اچھا ہاں مجھے تو لگتا ہے، لیکن پاور ایکویشن چینج ہوگی، افراد کی بات نہیں ہے، پاور ایکویشن جو ہے، طاقت کی جو مساوات ہے وہ بدلے گی، اس کے بدلے بغیر اب چارہ نہیں، پاکستان آگے نہیں بڑھ پائے گا، ٹھیک، اس کو جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہی اچھا، ورنہ ہم اس مصیبت میں، اس بھنور میں مزید گہرے ہوتے چلے، ہم اس بھنور میں آپ کے کہنے کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کو اب کنسیڈ کرنی پڑیں گی بہت ساری پاورز؟ دیکھیے کنسیڈ نہیں، اس کو ایسے نہ کہیں، اس کو ایسا نہ کہیں کہ کوئی ہارے گا یا جیتے گا، نہیں یہ نہیں، لیکن یہ کوئی ہارے یا جیتے گا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اپنے اپنے دائروں کا اثر نو تعین ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہوگا، جی وہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہوگا جس کی ضرورت ہے، اور دیکھیے جس طرح میرے والد صاحب میرے دادا کے ساتھ بیہیو کرتے تھے، میں اپنے والد کے ساتھ اس طرح نہیں تھا، میرے بچے اس طرح نہیں، بالکل ٹھیک بات، ٹھیک ہے، تو میں نے بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، اگر میں اس طرح بیہیو کروں اپنے بچوں سے جس طرح میرے والد صاحب میرے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے تھے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر، معاملات کچھ اور ہو جائے گا، یہ وقت ہے، نسل ہے نئی، زمانہ ہے جو بدل رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور عمران خان دراصل اس بدلے ہوئے زمانے کی علامت بن چکے ہیں، یہ ہے ان کا بڑا پن، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے، جی جو علامہ اقبال نے کہا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب صاحب نے جو اینڈ پہ جو بات کر دی وہ کھل کے وہ پورا ہی سم اپ کر دیا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔